میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج کون سا قرآنی واقعہ سننا ہے؟ آج کون سا حیرت انگیز قصہ سننا ہے؟ آج جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ بلکہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی نشانی آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ آج بات ہوگی اصحاب کہف کی، غار والے ساتھیوں کی۔ آج بات ہوگی اصحاب کہف کی، کون تھے اور کتنا عرصہ غار میں سوئے، کیوں سوئے اور جاگے تو پھر دنیا کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ بڑی ہی نرالی باتیں ہیں، اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے، رب کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ ہے جو بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف 18ویں سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے گروہ کے متعلق ہے جو اپنی جانوں کو دین حق پر قائم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے خلاف ہجرت کر گیا تھا۔ واقعے کی تفصیل۔ یہ واقعہ ایک بستی میں پیش آیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے اور بادشاہ بھی کافر تھا۔ اس بستی میں کچھ نوجوانوں نے توحید کو اپنایا اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ نوجوان نہایت ہی دیندار اور حق پرست تھے۔ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا علم ہوا تو اس نے انہیں زبردستی اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کی۔ نوجوانوں نے بادشاہ کے ظلم اور جبر کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھروں، رشتہ داروں اور شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل کی اور انہیں غار میں نیند کی حالت میں ڈال دیا۔ غار میں قیام۔ قرآن مجید کے مطابق یہ نوجوان 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا اور ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ غار میں سورج کی روشنی ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں جاگتا ہوا سمجھتا، کیونکہ اللہ ان کے جسموں کو وقتاً فوقتاً کروٹ دلواتا رہا۔ بیداری کے بعد جب اللہ کے حکم سے یہ نوجوان بیدار ہوئے تو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو بستی بھیجا تاکہ کھانے کا انتظام کرے۔ جب وہ بستی پہنچا تو وہاں کا حال ہی بدل چکا تھا۔ اس دوران کئی صدیاں گزر چکی تھیں اور بستی کے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت اور قیامت کے دن زندہ کیے جانے کا ثبوت دیا۔ اصحاب کہف سے سبق۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حق پر ثابت قدم رہنا ایمان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور انسانوں کو اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے اور دین حق پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو فیضان قرآن نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔